الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ایک قوم کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید کا دوسری جگہ سے مطالعہ کریں تو ایک قوم کا تذکرہ ملتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر طوفان نوح آیا۔ تیسری قوم کا مطالعہ کریں تو ایسی قوم ملتی ہے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر تیز ہواؤں کا عذاب آیا۔ چوتھی قوم ہم اس کا مطالعہ کریں تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ گویا گزشتہ امتوں میں ایک ایک جرم ہوتا رہا تو ان پر عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا تذکرہ پڑھے تو جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو الٹ کے رکھ دیا۔ گزشتہ امتوں میں ایک ایک جرم ہوتا تھا تو پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے وہ سارے کے سارے اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور اس امت کے درمیان موجود نہ ہو، بلکہ یہ امت تو دو ہاتھ اس سے بھی آگے بڑھی اور اس امت کے اندر تو مردے قبروں سے نکال کر ان سے بھی زنا کیا گیا۔ اس قوم کے اندر تو زینب جیسی بچیاں بھی معصوم نہیں بچ سکی۔ گزشتہ امتوں نے ایک ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس امت کے دامن میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا تھا اور اس نے نہ کیا ہو۔ یہاں تو مردے بھی قبروں سے نکال کر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کی آنکھیں نکال کے بیچی گئی، ان کے گردے نکال کے بیچے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ امت ایک گناہ کرے تو پوری کی پوری بستی تباہ، اور اس امت نے سب کچھ کر لیا اس کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان میں ہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آج اگر ہمارے نامہ اعمال اور عذاب الہی کے درمیان جو پردہ ہے اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف ایک وجہ ہے، ورنہ آپ ایک لمحے کے لیے میڈیا کی خبروں پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، کوئی ایسا جرم نہیں ملے گا جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو رہا ہو۔ ہر قسم کی ظلم اور زیادتی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ پتھر برسے، نہ عذاب آئے، نہ طوفان نوح آیا، نہ شکلیں بندروں جیسی بنی، نہ تیز آندھیوں کا طوفان آیا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں، اور اگر حضور نہ ہوتے تو بتائیں کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا، اور ایک ایک جرم پہ ایسا ایسا عذاب آتا کہ انسان اس سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آج ہمارے اوپر جو عذاب الہی مسلط نہیں ہوتا وہ صرف ایک وجہ ہے کہ حضور موجود ہے، اور جو کہے کہ حضور تو گزر گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور گزر گئے ہیں تو پھر آج ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ آج بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو حضور کے زمانے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے، حالانکہ جو لوگ اس بات کے انکار میں تلے ہوئے ہیں انہی کے بڑوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آب حیات ان کی کتاب کا نام ہے، انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، انہوں نے بڑوں نے لکھا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو صرف تصور کر لیا جائے نا کہ حضور اس کائنات میں نہیں ہے
تو نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا. حضور ہیں تو نظام کائنات چل رہا ہے، حضور کے بغیر نظام کائنات کا چلنا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک وحدہ لا شریک رب ہے وہ باقی رہے گا، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اسرائیل جو سب کی روح قبض کرتے ہیں، جب ہر کسی کی روح کو قبض کر لیا جائے گا اس کے بعد اسرائیل کو بھی فنا ہونا پڑے گا. پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ خدا وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں ہوگا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب خدا کے سوا کوئی نہیں تھا، ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو اس قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک وحدہ لا شریک جو رب ہے وہ باقی رہے گا. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انسان ہوں، شجر ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، حجر ہوں، ساری مخلوقات اللہ کو اللہ کہتی ہے. اور مخلوق کے بارے میں حکم ہے کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا تمام مخلوقات ختم کر دی جائیں گی. گویا اس آیت کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سب فنا ہو جائیں گے اور اللہ کو اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچے گا، سب فنا ہو جائیں گے. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ رب کو رب کہتی ہیں، اللہ کو اللہ کہتی ہیں، اور جب یہ سب فنا ہو جائیں گی تو اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا. آج جتنی مخلوقات ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتی ہیں تو مخلوق اپنے رب کو رب کہتی ہے، مخلوق اللہ کو اللہ کہتی ہے. اور جب مخلوق نہیں ہوگی تو اللہ کو اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن میرے مصطفیٰ کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر فرمایا وما محمد الا رسول، پھر فرمایا محمد رسول اللہ. ثابت یہ ہوا کہ کل من علیہا فان، جب ساری مخلوقات مٹ جائیں گی اور خدا کو خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف ایک وحدہ لا شریک ذات باقی ہوگی. اور نعرہ رسالت جو ہے وہ خود خدا کی ذات نے لگایا ہے. جب اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، میرے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والا اس وقت رب پھر بھی موجود ہوگا. سب ختم ہو جائے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہوگا. اس واسطے ہماری زندگی میں ایک میلاد ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جب اس مجلس سے نوجوان اٹھ کے گھر جائے تو سگے باپ سے معافی مانگے اور کہے ابا جی آپ مجھے معاف کر دیں. تو باپ پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو سیدھے منہ بات نہیں سنتے تھے، آج معافی مانگ رہے ہو؟ تو نوجوان کہے کہ ابھی ابھی حضور کا میلاد سن کے آیا ہوں. اس نبی نے فرمایا کہ جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے، اور اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو رب بھی راضی نہیں ہوگا. کم از کم ایک میلاد ہمارا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کہیں نہ کہیں ہمارے رزق میں کسی گوشے میں بھی جا کے رشوت کا تھوڑا سا بھی عنصر پایا جاتا ہو تو آج کے بعد ہم یہ چھوڑ دیں. تو لوگ کہیں تم تو پیسے کے بغیر بات نہیں سنتے تھے، تو کہے نہیں یار میں نے نبی پاک کا میلاد سنا ہے، اس مدینے والے رسول نے فرمایا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے میں اس نبی کا میلاد منانے والا ہوں جس نے رشوت لینے سے منع کیا ہے. اگر کاروبار میں کہیں نہ کہیں سودی نظام ہے تو آج کے بعد اس سے توبہ کرے. کوئی پوچھے تو نے سود کھانا کیوں چھوڑ دیا، تو وہ کہے میں اس نبی کا میلاد سن کے آیا ہوں جس نبی نے فرمایا تھا کہ سود کا ایک درہم کھانا 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. وہ کہے کہ آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ مدینے والے رسول نے منع کیا ہے کہ ماں سے 36 مرتبہ زنا کرو. اس سے بڑھ کر بدتر یہ جملہ ہے کہ کوئی سود کا 1 روپیہ کھا لے. تو آج کے بعد میں اس نبی کا میلاد منانے والا ہوں جس نے سود کھانے سے منع کیا ہے. اگر تجارت کرتے ہیں، دکاندار ہیں، تو ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. اور کوئی پوچھے کہ تیری دکان سے اب 1 نمبر سودا ملتا ہے تو کہو کہ میں اس نبی کا میلاد منا کے آیا ہوں جس نبی نے کہا تھا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیوں کی صف کے درمیان کھڑا ہوگا.
اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میدان معاشر میں کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آئے گا، سارے انسانوں کو ملا کے کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی، اور انبیاء جس صف میں کھڑے ہوں گے، میرے رسول کریم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اور سودا کھرا بیچتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا اور امانت دار تاجر ہوگا، وہ قیامت والے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور اگر بہن اس میلاد سے اٹھ کے جائے تو وہ چادر کو سر کے اوپر اوڑھنا شروع کرے، تو اس کی سہیلیاں اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہے کہ میں اس نبی کا میلاد سن کر آئی ہوں جس کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی اور سر پہ چادر نہیں تھی، تو میرے حضور نے اپنے کندھوں سے کالی کملی اتار کے اس کافر کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی کی چادر سر پہ رکھی تھی۔ تو ایک شخص کہنے لگا حضور یہ تو کافر کی بیٹی کافرہ ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے، لیکن بیٹا بات صرف اتنی ہے کہ ہے تو بیٹی ہے نا، تو آج بیٹی اپنی چادر کی تحفظ کی حفاظت کرے اور وہ اس بات کا اعلان کرے کہ میں اس نبی کا میلاد منا کے آئی ہوں کہ جس نے تو کافرہ کے سر پہ بھی چادر اوڑھی تھی، اور میں اسی کی امتی ہو کر بغیر چادر کے گھوموں، میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو کم از کم ہماری زندگی میں ایک میلاد ایسا ہونا چاہیے، اگر کسی نے اپنے بہن بھائی کی وراثت کھائی ہو تو وہ اس کا حق اس کو واپس کرے۔ وہ پوچھے کہ تم نے تو 20 سال سے میرا قبضہ مجھے نہیں دیا، آج تمہیں اچانک کیا ہو گیا، تو وہ یہ کہے کہ میں اس نبی کا میلاد منا کر آیا ہوں جس نبی نے فرمایا تھا جس نے جس کو اس کی وراثت سے محروم کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں جتنی زمین پر قبضہ کرے گا، میدان معاشر میں اتنی زمین 7 زمینوں سے نکال کر آگ کا توک بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو میدان معاشر میں گھسیٹ کے لایا جائے گا، اور اعلان ہوگا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں لے کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک میلاد ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا اثر ہمارے کردار سے نظر آئے۔ ایک علاقہ ہے، وہاں 2 اشخاص جا کر ایک پرچون کی دکان ڈالتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ علاقہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس علاقے کے اندر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ ہمارے اس شہر کے اندر تو مسلمان ایک بھی نہیں تھا، آج پورے کا پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ تو سب نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ تو کیسے مسلمان ہوا، تو کیسے مسلمان ہوا، تو سب نے کہا یار وہ جو 2 دکاندار آئے ہیں نا ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، ہم نے ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یار جن کا اپنا اخلاق اتنا اچھا ان کے نبی کا اخلاق اتنا اچھا ہو گیا، ان کے اخلاق نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا، اور وہ کوئی اور ہستیاں نہیں مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ ایک بستی میں جاتے امام محمد جو فقہ کے امام ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے آپ نے کہا تم کل جا کے ٹنڈ کروا کے آنا۔ ٹنڈ کروائی اور آپ کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور کہا اب بیٹھ کے مجھ سے حدیث پڑھا کر، اب مجھ سے بیٹھ کے فقہ پڑھا کر۔ آپ کا اتنا حسن تھا، اور امام محمد کو دیکھ کر کافر یہ کہا کرتے تھے یار چھوٹا محمد اتنا سونا تے بڑا محمد کتنا سونا ہو گیا۔ تو امتی کا کردار دیکھ کر یہ کہنا پڑے ان کو یار جن کا امتی اتنا اچھا ہے وہ آقا کتنا اچھا ہوگا یار۔ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بادشاہی مسجد کا دروازہ ہے، ایک بیکاری ہے شاہی مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک انگریز آیا، اس نے کچھ ڈالر اپنے بٹوے سے نکالے، اس فقیر کے کشکول میں ڈالے، اور وہ انگریز چلا گیا اور اس کا بٹوا گر گیا۔ اب اس فقیر نے اس بٹوے کو اٹھایا اور اس انگریز کو بہت تلاش کیا، تلاش کرنے کے باوجود وہ انگریز نہیں ملا، شاید کسی اور دروازے سے نکل گیا ہو۔ اس فقیر نے وہ بٹوا سنبھال لیا،
چند سالوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ جو انگریز تھا وہ دوبارہ بادشاہی مسجد کے دورے پہ آیا، اور وہ جو بیکاری تھا وہ پھر بیٹھ کے بھیک ہی مانگ رہا تھا۔ اس نے اس انگریز کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھا اس سے کہنے لگا کہ اس کو پوچھو کہ چند سال پہلے یہ یہاں پہ آیا تھا۔ اس نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں چند سال پہلے اس دورے پہ پہلے بھی آ چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کو روکو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ بیکاری اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، جا کر اس انگریز کا بٹوا لے کے آیا۔ اب لا کر اس نے وہ بٹوا جو تھا وہ انگریز کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب انگریز نے اپنا بٹوا کھولا، پیسے بھی پورے ہیں، چیزیں بھی پوری ہیں۔ وہ ایک بار بٹوے کو دیکھے، ایک بار بیکاری کو دیکھے، پھر بٹوا دیکھے، پھر بیکاری کو دیکھے۔ اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس بیکاری سے پوچھو کہ تم نے اتنے سال میرا بٹوا سنبھال کے کیوں رکھا؟ جتنے پیسے اس کے اندر موجود تھے تم اپنا ایک کاروبار اچھا سیٹ کر سکتے تھے، اتنے سال سے بھیک ہی مانگ رہے ہو تو بٹوے میں موجود پیسے استعمال کر لیتے، آج اپنا کاروبار اچھا سیٹ کر سکتے تھے، لیکن تم نے اتنے سال ایک بٹوا سنبھال کے رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس بیکاری کا الفاظ، اس کے جملے سنے۔ کہنے لگا جب میں نے تیرا بٹوا کھولا تو مجھے پتا چلا کہ تو عیسائی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے اور میں مدینے والے رسول کو ماننے والا ہوں، اور اگر میں تیرے بٹوے میں سے پیسے نکال کر استعمال کر لیتا اور میدان معاشر میں تیرے نبی میرے نبی سے یہ کہتے کہ میرے امتی کا بٹوا آپ کے امتی نے چرایا تھا، تو میں بیکاری ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں کہ میری وجہ سے میدان معاشر میں رسول اللہ کو سر جھکانا پڑ جائے۔ اس لیے ساری زندگی غربت میں تو گزاری ہے لیکن مصطفیٰ کی ذات پہ میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو امتی کا کردار دیکھ کر لوگ یہ کہیں، اور ایک گجرا والے کے بزرگ گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ کوشش کرو کہ تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ تم کون ہوتے ہو، تم دور سے چلتے آ رہے ہو اور لوگ تمہیں دور سے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کا مرید آیا، کہنے لگا حضور میں فلاں شہر میں تبلیغ کی غرض سے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میری تبلیغ پر اثر ہو اور میری بات کو لوگ سننا پسند کریں اور دین کی طرف مائل ہوں۔ حضرت بایزید بستامی نے ایک جملہ بولا اور وہ جملہ آج کی نشست کا خلاصہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے بیٹا تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ لوگ تمہاری بات کو سنیں اور تمہارے دین کی طرف آئیں، تو بیٹا نصیحت یہ ہے کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ زبان سے نہ کرنی پڑے، تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، تمہارا کردار بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو، اور تمہارا کردار دیکھ کے لوگ جلدی کلمہ پڑھ جائیں گے۔ اس واسطے آج امتی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو زبان سے نہ کہنا پڑے کہ میں حضور کا غلام ہوں، لوگ ہمارا کردار دیکھ کے کہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حضور کا میلاد منانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو حضور سے سچا عشق کرنے والے ہیں۔ تو اس واسطے ایک میلاد، کیونکہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میلاد سن رہے ہیں، اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی میلاد منانے والا رکھے۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو کہا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو نصیبوں کا معاملہ ہے وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگو کہ اللہ تو ہمارے نصیب میں بھی عشق مصطفیٰ کو لکھ دے۔ اور میں نے ساتھ اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ اللہ کا انتخاب دیکھیں، کچھ لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ سے حضور کی شان تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کون سی آیت پڑھ کے حضور کا ذکر روکنا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا انتخاب ہے کہ اس نے کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس واسطے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارا کردار اتنا ستھرا ہو کہ ہمیں یہ بتانا نہ پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ اور جو خواتین پس پردہ بات سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میلاد ایسا ضرور ہو کہ جس کے بعد ہماری شادیوں میں ناچ گانا بند ہو جائے، ایک میلاد ایسا ضرور ہو کہ پتہ چلے کہ یہی وہ خواتین ہیں جو زہرا کے بابا کا میلاد منانے والی ہیں، ان کا پردہ بتائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کے عاشق گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج باپ اپنی بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے، اور قرآن کا سایہ کرنے کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے
کہ تم نے بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایہ کیوں کیا تھا؟ تو وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی یار۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ تو قرآن جو تھا وہ سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تعویذات بنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن نے اپنا مقصد خود بیان کیا، ہدی للمتقین۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک سے عشق کرنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ سے عشق بغیر دلیل کے کرتے ہیں، اور محبوب سے دعوی محبت بھی ہو اور دلیل بھی چاہیے ہو، وہ عاشق نہیں ہوتا۔ عاشق سچا وہی ہوتا ہے جو دلیل کے بغیر اپنے محبوب کو چاہے۔ محبوب ملے یا نہ ملے، محب کا کام اس کو چاہنا ہوتا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر نعمت عطا کی، لیکن کسی نعمت کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہمیں ایک گھنٹے کے اندر 60 مرتبہ سانس لینے اور نکالنے کی نعمت عطا کی، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ نعمت کی ہے اور احسان جتلایا۔ رب نے ہمیں اور نعمتوں سے نوازا، کسی نعمت کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں ایسی دی کہ اس کے بعد رب تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مسلمانوں سنو، میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی، لیکن کسی نعمت کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب میں تجھے اپنا محبوب دے رہا ہوں تو سن لو، میں نے ساری نعمتیں دی، تم پر احسان جتلایا نہیں ہے، لیکن آج اپنا محبوب دے کر تم پر احسان فرما رہا ہو۔ یار یہ تو آپ سوچیں کون اپنا محبوب کس کو دیتا ہے؟ آپ اس جملے پہ توجہ کریں، چاشنی محسوس کریں۔ دنیا کے اندر ایک انسان کے دو چاہنے والے ہوں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ رقیب کا معنی دشمن ہوتا ہے۔ ایک شخص ہو، اس کے چاہنے والے اگر دو ہو جائیں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، اور اگر اسی کے سامنے دوسرا چاہنے والا آ جائے تو وہ دشمنی پہ اتر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے محبوب میرا تم نے دیکھا ہی کیوں ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ایک حبیب کے چاہنے والے دو ہوں، ایک محبوب کے چاہنے والے دنیاوی طور پہ دو ہوں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ محبوب میرا تم نے دیکھا ہی کیوں۔ اب اس جملے کی چاشنی لیں، دنیا میں ایک شخص کے دو چاہنے والے ہوں تو آپس میں رقیب ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کے چاہنے والے جتنے ہوں آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے عاشق کو سینے لگا رہا ہے۔ تجھے کس بات کی خوشی ہے؟ یا تو بھی عاشق رسول ہے یار۔ وہ کہتا ہے یار بڑے عاشق رسول نے، اور دنیا میں ایک کے چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے سارے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ نے سبھی کو جوڑ کے رکھا، اور ایک ایک صحابی کو یہ عشق سکھایا کہ آپس میں حبیب بن کے رہنا ہے۔ اس واسطے اس نشست کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہمیں تبلیغ کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ ہم چلتے پھرتے تبلیغ کا کردار لے کے پھریں کہ لوگ پوچھیں بتا تو بیٹھتا کس کے پاس ہے، تجھے تیار کس نے کیا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں یہ نہ پوچھنا پڑے کہ تم کہاں سے پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا پوچھیں کہ تینوں تراشیا کنے ہیں، تینوں تیار کنے کیتا، میں دس تیرا تیار کرنے والا کتے ہیں۔ تو انسان کا کردار، یار شاگرد اگر ستھرا ہونا تو ہر کوئی اس کے استاد کی تعریف کرتا ہے کہ یار استاد نے بڑا چھنڈیا ہے نو۔ تو یار جب امتی سونا ہو تو کافر کیوں نہیں کہے گا یار جس کا امتی اتنا اچھا ہے ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا یار۔ تو اس واسطے امتی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی تعریف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اگر ہمارا کردار دیکھ کے لوگ کہیں یار مسلمان ایسے ہیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ دکانوں کے نام ماشاءاللہ سٹور، بسم اللہ سٹور، سبحان اللہ سٹور، مکی سٹور، مدنی سٹور، اور اسی نام کے زیر سایہ بیٹھ کر اگر دو نمبری کی جائے تو خدا کے واسطے نبی پاک کے دین پہ یہ دبا مت لگاؤ۔ اس واسطے ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے نبی کے عشق کے لیے چنا، یہ اس کا احسان ہے۔ یار موسیٰ علیہ السلام پہ جب پہلا صحیفہ نازل ہوا نا، پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی میں یہ لکھا ہوا تھا موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت آئے گی جس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں گے تو جھکنے سے پہلے
اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا یہ عظمت والی امت مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ یہ تیری امت نہیں، یہ میرے محبوب محمد کی امت ہے۔ اگلا صحیفہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت آئے گی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تورات جیسی کتابیں اپنے سینوں میں حفظ کر لیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اس وقت کے نبی کو حفظ ہوتے تھے یا اس وقت کے علماء کو حفظ ہوتے تھے، اس کے سوا کوئی بھی آسمانی کتاب کسی کو حفظ نہیں ہوئی، کوئی بھی صحیفہ کسی کو حفظ نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ آج اس امت کا 10 سالہ بچہ اٹھتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت آئے گی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تورات جیسی کتابوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے۔ عرض کی مالک و مولا پھر یہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ تلک امت احمد، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ 18 صحیفے نازل ہوئے جس میں امت مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا گیا۔ ہر سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا اگر وہ امت میری نہیں تو یہ امت میری، یہ امت میری نہیں تو وہ امت میری۔ 18 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ اتنی شانوں والی امت کسی ایک امت کو تو میرا امتی بنا دینا۔ رب تعالیٰ نے سب کے جواب میں ایک ہی جواب دیا تلک امت احمد، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ جب ہر سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو یہی سننے کو ملا کہ یہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو جب سب سوالوں کے جواب میں انکار سن لیا تو آخر اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلائی اور موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، کلیم میں اور حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے بارے اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہے۔ کلیم اپنے سینے کی وسعت مانگ کر لیتا ہے اور حبیب کو سینے کی وسعت بن مانگے دی جاتی ہے۔ اور کلیم وہ ہوتا ہے جس کو رب سے کلام کرنے کے لیے طور پر جانا پڑتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو فرشتے بھیج کر عرش پر بلایا جاتا ہے۔ کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے میری ایک تمنا ہے کاش میری یہ تمنا پوری ہو جائے۔ آپ کا مرید کہنے لگا حضور آپ کی کیا تمنا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کہنے لگے یار میری تمنا یہ ہے کاش میری سب انبیاء سے ملاقات ہو جائے۔ عرض کی اگر ملاقات ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب انبیاء سے میری ملاقات ہو اور میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کروں۔ کہا سوال کیا کرنا ہے؟ کہ جب سب نبیوں کی سامنے جلوہ گری ہوگی تو احمد رضا ہاتھ باندھ کر بیٹھے گا اور ان انبیاء سے سوال کرے گا۔ اب سوال سنیں، کہا کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کیا ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہ جیسے ہمارا نبی ہے کیا وہ نبی تمہارا نبی بھی ہے؟ کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کیا ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے جب میں سب انبیاء سے یہ سوال پوچھوں گا نا کہ بتائیں جو ہمارا نبی ہے وہ آپ کا بھی نبی ہے کہ نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے مجھے اس بات پر یقین ہے سب انبیاء ایک ہی جواب دیں گے۔ مرید کہنے لگا حضور وہ جواب کیا ہوگا؟ آپ فرمانے لگے وہ جواب یہ ہوگا جب میں انبیاء سے پوچھوں گا کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کیا ہے تمہارا ہمارا نبی، تو انبیاء کہیں گے سن احمد رضا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، کیوں بلا؟ قرآن سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا، آدم سے لے کے فرد آخر جو قیامت تک آئے گا سب کو جمع کیا۔ ایک سوال پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ توحید ختم ہو گیا۔ یہ جو روحیں تھی اس میں کافر بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے۔ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے آنے سب کی روحیں موجود تھیں۔ سوال کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ نے اپنی توحید کا اقرار کروایا تو سب کو بلایا، انبیاء بھی تھے، صحابہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ پھر ایک اور جلسہ ہوا، قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا، اور کسی کو نہیں بلایا، صرف جو انبیاء تھے ان کی ارواح کو بلایا۔ اور بلا کیا فرمایا؟ جب تمہاری نبوت اور رسالت کا بول بالا ہونا اور اگر تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے، اپنی رسالت اور نبوت چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ نے توحید کا اعلان کیا تو سبھی کو بلایا، مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی، لیکن جب محفل میلاد کرائی تو صرف انبیاء کو بلایا، کیونکہ پکیزہ روحیں وہی تھی۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ پکیزہ لوگوں کا کام ہے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو جب سارے صحیفے مل گئے، کہا اے موسیٰ یہ تیری امت نہیں بن سکتی۔ عرض کی مالک اگر یہ امت میری امت نہیں، میں موسیٰ تیرا کلیم ہو کے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے بھی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ تو یار اس امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبی دعا مانگتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا میرے بعد تو اب احمد ہی آئے گا، تو ایک حواری کہنے لگا میرا نبی ہو کے کسی نبی کے قصیدے پڑھ رہے، کیونکہ ہر شاگرد کہتا میرا استاد ہے، ہر مرید کہتا میرا پیر ہے۔ اسی طرح حواری نے کہا میرا نبی ہو کے کسی اور نبی کے قصیدے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ شانوں والا اتنا عظیم نبی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اس واسطے ہمیں بن مانگے یہ رتبہ ملا کہ ہم حضور کے امتی بنے۔ اس واسطے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، وما علینا الا